شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے شادی سے پہلے جاننا۔ ہمارا پہلا ایک لیسن ہو چکا ہے کہ شادی کس سے کی جائے۔ اس کا دوسرا جز جو ہے وہ ہم نے جانا کہ ابراہیم نے کس طرح سے اپنے نوکر کو کہا کہ اسحاق کے لیے لڑکی لے کے آنا۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ ساری ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو بائبل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر حران کی جو ملک حران تھا جہاں پر سے ربکا کو لایا گیا اور ربکا اسحاق کے ساتھ بیائی گئی، تو وہ کن لوگوں نے بسایا؟ کون لوگ وہاں پر گئے اور کیسے آگے وہ سلسلے چلے، اور یعقوب بھی گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بائبل کی سٹڈی سے آپ کو مل سکتی ہیں۔ آج جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے ذہنی ہم آہنگی، ذہنی طور پر مل جانا۔ ہندو اس کو کہتے ہیں کنڈلی ملانا، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اور حس و حرکات چیک کرتے ہیں۔ اب آگئی بات بائبل کی اور مسیحی لوگوں کی، تو بائبل میں بار بار اس بات کو دکھایا گیا ہے کہ کتنا زیادہ ذہن ملا ربکا کا اور اسحاق کا، راخل کا اور یعقوب کا، کیونکہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کو جانا جائے کہ میرا ذہن کس طرح سے ہے۔ ایک بائبل سنانے والے شخص کی حیثیت سے، ایک پاسٹر کی حیثیت سے، ایک بشپ کی حیثیت سے، اور ایک یہ کہہ لیں کہ ایک ذمہ داری، مسیحی ہوتے ہوئے ذمہ داری کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ اس لڑکی کا ذہن جو ہے یہ ہمارے لڑکے کے ساتھ ٹھیک ہے۔ بھائی اس بات پر رکو اور سوچو کہ وہ لڑکی کو آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ تو لڑکا جانتا ہے، اور یہ کام ہے پاسٹر صاحبان کا، جسے کہا جاتا ہے میرج کاؤنسلنگ۔ جب میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو اس میں خاص طور پہ یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ یہ جذباتی تو نہیں ہے، یہ لسٹ کا شکار تو نہیں ہے، یہ وقتی طور پر تو نہیں ہے۔ اگر یہ پاسٹر ان باتوں کو جانتا ہے، جو چرواہا ہے اس کو جانتا ہے، تو وہ لازمی طور پر لڑکی کے ساتھ بات کرے گا، اس سے کچھ سوال پوچھے گا، اس کے ساتھ بیٹھے گا، وہ پوائنٹ بنائے گا، وہ لکھے گا، لیکن وہ نہ لڑکی کے پیرنٹس کو بتائے گا نہ لڑکے کے پیرنٹس کو بتائے گا۔ وہ اپنے پاس اس کے نوٹس بنائے گا، بعد میں وہ ٹائم سپینڈ کرے گا لڑکے کے ساتھ، اس کو دیکھے گا کہ اس کا خیال کیا ہے، سوچ کیا ہے، کس طرح سے اس کے ان فیوچر پلاننگ ہے، وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔
اور پھر بعد میں وہ کمپیریزن کرتا ہے، دونوں کو کا موازنہ کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، ان دونوں افراد کے ساتھ، فریقین کے ساتھ بیٹھتا ہے پاسٹر، دعا کرتا ہے، کیونکہ کسی کی روحانیت کو جاننے کے لیے کلام کے نالج سے نہیں جانا جاتا۔ آپ تو دیکھیے ہندوؤں کو بائبل بہت آتی ہے، مسلمانوں کو بہت آتی ہے، مرزائی جو ہیں انہوں نے اتنی رٹی ہوئی ہے بائبل کے مخالفت کے لیے، وہ بڑے بڑے بول بولتے ہیں۔ تو نالج یا جاننا اس کی اہمیت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ کیا یہ آپس میں کس حد تک روحانی ہے۔ ان کے ساتھ پاسٹر بیٹھتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا میں پاسٹر دیکھتا ہے کہ اس کے الفاظ کیسے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ ہاں جی مجھے تو صرف غیر زبان آتی ہے۔ بھئی دعا تو روح القدس کی تحریک میں ہوتا ہے، دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ تو غیر زبان میں تو کرتا ہے تو کبھی غیر زبان کے ساتھ آپ ماں کے ساتھ بھی بات کرو، اسی غیر زبان میں آپ بس میں جاؤ اور کنیکٹر کے ساتھ بھی بات کرو، پھر وہ تمہیں داد دے گا، تمہیں بڑی تسلی دے گا کہ واہ بھئی واہ۔ تو یہ ایک طرح کے ڈھونگچی لوگ ہیں جو شادی کے پاک ایک بندھن کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ چکر دے کے شروع کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ سپورٹیو جو ہیں، مدد کرنے والے جو ہیں، وہ پادری صاحبان ہیں۔ لڑکی چرچ میں آتی ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے، اور یار خوبصورت کی کیا بات آپ کر رہے ہو؟ لڑکیاں ایک عمر میں خوبصورت ہی ہوتی ہیں، لڑکے ایک عمر میں خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جوانی تو گدھے کے بچے پہ بھی آئے تو وہ بھی سونا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ بکرے کو دیکھو وہ اتنی چھلانگیں لگاتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز اچھی لگتی ہے، سونی لگتی، اس کے ساتھ بیاہ کر لو۔ زندگی میں یہ بڑا سینسٹیو فیصلہ ہوتا ہے، ذہنی ہم آہنگی۔ بندہ پھولوں کی باتیں کر رہا ہے، عورت کسی فلم کی بات کر رہی ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ آج ہم فلاں رشتہ دار کے گھر جائیں گے، اور وہ کہتی ہے نہیں ہم فلم دیکھنے جائیں گے۔ بندہ فلم کی بات کر رہا ہے اور وہ کہے گی ہاں ہم نے تو میلہ دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ یہ ہم آہنگی نہیں۔ اگر باپ نے بیٹے کو کچھ کہہ دیا تو ماں ایک نئی چال چل کے تو بچے کو خلاف کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے، بلکہ اندر سے نکال کے نئی نئی باتیں بچوں کے ذہن میں وہ ڈال رہی ہے جس کا کبھی ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے ماں کو یا باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ۔ باپ بھی اپنی بیوی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بنائے گا، ایسی ایسی باتیں کرے گا کہ آسمان اور زمین ایک کر دے گا۔ یہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، یہ مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ آپ کا جوڑ نہیں مل رہا۔ اس لیے یورپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں او جی وہ ماحول بڑا آزاد ہے۔ آپ کو ککھ پتہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پتہ۔ جتنا لوچ انڈیا پاکستان میں ہے یورپ میں نہیں ہے۔ یورپ میں لڑکیاں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں ان کی رسپیکٹ کیا ہے، لڑکوں کو پتہ ہے کہ ان کی رسپیکٹ کیا ہے۔ یہاں پہ اگر کسی لڑکی کو کوئی بات کرے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جانتی ہے۔ اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو جسمانی طور پر سیف رکھنا ہے۔ مینٹلی طور پر اگر آپ کسی کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہو تو آپ اس کی بات کا جواب نہیں دیتے۔ میں نے دیکھا آپ کسی کے ساتھ بات کرو تو وہ آپ سنتا رہے گا، بعد میں کہے گا اوکے ٹھیک ہے سی یو اگین، کیونکہ اس کو تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے آپ میں۔ یہ وہ کسوٹی ہیں، یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ ہم آہنگی کسے کہتے ہیں۔
ہم آہنگی میں جو آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہے، آپ کی بات کے ساتھ بات کو جوڑتا ہے، آپ کی بات کو جیسے کہتے ہیں کہ پانی دیتا ہے، آپ کی باتوں کو پھول چڑھاتا ہے، آپ کی بات کے ساتھ اور آئیڈیاز ایڈ کرتا ہے، اور آپ کی بات کو وہ سمجھتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذہنی ہم آہنگی، اس کو کہتے ہیں مضبوط رشتہ، اس کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ سانس لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہمارے انڈیا پاکستان میں کوئی ایسا ہو کہ ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو تو کوئی کہے گا اے بڈھی تھلے لگا ہے، کوئی کہے گا، کوئی عورت کو کہے گا یا اس کی ماں ہی نہیں مان، کہیں اس کی ماسیاں پھپھیاں ہی نہیں مان، وہ کہیں گی اور انہوں دبا کے رکھ، ذرا اس کو قابو کر کے رکھ، اس کو کنٹرول میں کر کے رکھ۔ عقل کی اتنی مورکھ ہیں کہ کبھی مرد کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کبھی مرد کنٹرول ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اپنی اسٹریٹجی بدل لیتا ہے، وہ بیوقوف سمجھتا عورت کو، وہ توجہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پاگل خانی ہے، اس کو نہیں بات کی سمجھ آتی، اور وہ سمجھتی ہے ہاں اب وہ بندہ میرے قابو میں آیا ہے۔ وہ قابو میں نہیں آتا، اس نے تجھے کوڑا سمجھ لیا ہے، تو بیکار ہے، تیرا کام صرف کھانا ہے اور سونا ہے اور منجی توڑنی ہے لیٹ لیٹ کے۔ اور اسی طرح بندے کی بات ہے، عورت بار بار اس کو کہے گی تو نشہ نہ کر، تو یہ نہ کر، تو پیسے کو ضائع نہ کر، تو یہ نہ کر، تو وہ نہ کر۔ کبھی دونوں بیٹھ کے بات نہیں کرتے کہ یہ چیزیں یہ درست نہیں ہیں، اس لیے کیونکہ یہ باتیں پہلے کرنے والی تھیں جو اب آپ کر رہے ہو، اس لیے بندہ لگا رہتا ہے ساری عمر بیوی کو درست کرنے میں، بیوی لگی رہتی ہے بندے کو درست کرنے میں، اور عمر آ جاتی ہے بڑھاپے کی، اور بڑھاپے میں بھی ٹکرے مارتے رہتے ہیں۔ بندے نے کچھ کہہ دیا، عورت نے کچھ کہہ دیا، عورت کے کان لگے ہوئے ہیں ماں پر یا بہنوں پر یا ماسی پھپھی پر یا آنٹ گوانڈ پر، اور بندہ جو ہے وہ بندوں کی زیادہ یہ بات ہے، وہ پرواہ کرنی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی لائف جیتے ہیں، جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کا سارا مدعا جو ہے، اس کا سارا ملبہ جو ہے، اس کے سارے قصوروار جو ہیں وہ ہیں وہ لڑکی لڑکا خود، جنہوں نے لسٹ میں آ کر، حرص میں آ کر، وقتی طور کی ایک دوسرے کی طرف کشش کو دیکھ کر، باڈی کو دیکھ کر، ایجوکیشن کو دیکھ کر، بالوں کو دیکھ کر، قد کو دیکھ کر، تعلیم کو دیکھ کر، کاروبار کو دیکھ کر، یا اس کے ہنر کو دیکھ کر قبول کر لیا، نہیں جانا کہ اس کے ساتھ مجھے قبر تک جینا ہے۔ جب قبر تک کا فیصلہ ہو تو پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا یہ میری باتوں کو، کیونکہ آپ میں سے مجھے کئیوں نے کہا کہ جی میں کیسے جان سکتا ہوں کہ میرا ذہن اس کے ساتھ مل گیا۔ یہ اسی وقت میرے دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ کے دماغ میں سے یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی جو میں نے پہلے بتائی ہیں، لسٹ، حرص، سیکس، لالچ، امیری، غریبی، خوبصورتی، قد، بال بڑے اچھے ہیں۔ یہ میں لڑکی کی بات نہیں کر رہا، یہ دونوں کی بات ہے، لڑکی کے بھی اندر یہی بات۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ لڑکے زیادہ لسٹ کے شکار ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے کہ لڑکیاں کتنی لسٹ کی شکار ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے کہ لڑکوں کا جو ریپ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کوئی جانتا کہ ان کے ساتھ لڑکیاں کیا کرتی ہیں، ان کے ساتھ جو زبردستی ہوتی ہے اس کا کبھی ذکر نہیں ہوتا۔ بہت سارے لڑکے ہیں، سب سے پہلے تو آپ دیکھو یوسف کے ساتھ کیا ہوا، وہ بھاگ گیا بیچارہ، اس نے جان، تو وہ عورت ہی تھی،
मैं आपको क्या क्या बताऊं, मैं एक बिशप हूं, एक पास्टर हूं, एक खादम हूं, एक चरवाहा हूं, मेरे तक इतनी रिपोर्टें हैं। कई लड़कियां खुद फोन कर रही हैं लड़कों को, मेरे साथ दोस्ती कर लो। लड़के बेचारे घर छोड़ दिया उनका, उनकी शादियां ब्याह छोड़ दिए कि वो अपनी जान बचा रहा है। कई एक पास्टर है मेरे साथ बात करते हैं, शेयर करते हैं कि जी मैं विजिट करने के लिए फलां के घर नहीं जाता, वो जो फलां सिस्टर है उसका ये एटीट्यूड है। हाँ, लेकिन हमारा माशरा हमेशा औरत को हाईलाइट करता है। वो समझ आ जाता है कि ये शिकार हो जाती है ज़्यादती की। मर्द भी होते हैं। इसलिए हम आहंगी का होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की रागनी इस तरह से हो जैसे हारमोनियम है, उनकी सुर के साथ सुर मिलती है तो अच्छे अच्छे राग निकलते हैं, गीत होते हैं, आंसू निकल आते हैं उन रागों से, दिल ताज़ा हो जाता है। मेरी एक किताब है गीत रूह की गज़ा, ऐसे वो गीत हो जाते हैं कि रूह ताज़ा हो जाती है। ये है हम आहंगी, हारमोनी। और जब ऐसा होता है तो फिर वो कहते हैं कि मैं जीना भी तेरे साथ और मैंने मरना भी तेरे साथ। फिर वो कलाम की आयत आ जाती है, जब तक मौत जुदा ना करे। ये नहीं कि कोई मर्द औरत की मौत देखता रहता है और औरत कहती है मैं तो इससे बेहतर है मर जाऊं, तेरे साथ मैंने नहीं रहना। ओ भाई, पहले मरती, बोलती कि मैंने नहीं करवाना, पहले बैठती, अंडरस्टैंडिंग होती। अब तू क्या कर, अब तेरी जान क्यों निकल रही है? वजह खानदानों में तलाक, डिवोर्स की वजह, झगड़े और कत्ल और चूल्हे का फट जाना, हादसाती मौत, और किस जाते जाते सड़क पे हादसा हो गया, ओ जी वो ऐसे हो गया जी, बूढ़ी मर गई या बंदा मर गया। ये सारी की सारी बातें हैं। जब ज़हन नहीं मिलता तो एक दूसरे के साथ जीना क्या है, एक दूसरे की मौत के राह देखते रहते हैं। कब ये मरेगी, कब ये मरेगा, कब मैं जैसे लिखा है यिर्मयाह की किताब में, हिजकिय्याल की किताब में भी लिखा है, तू पुराने यारों को ढूंढती है, तू उन्हीं के पीछे भागती है। क्योंकि एक एक लड़की ने, एक एक लड़के ने 10-10 जगह पे तो कमेटी डाली हुई है। कभी किसी के साथ कोई तल्लक, किसी के साथ कोई तल्लक, एक के साथ दूसरा ड्रामा, दूसरी के साथ दूसरा ड्रामा, तो शादी उन्हीं में से एक के साथ कर ली। और भाई उसको भी पूछो। इसलिए चर्च में जो फैमिली काउंसलिंग है, जो न्यू कपल काउंसलिंग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको अहमियत नहीं देते तो डिवोर्स भी होते रहेंगे और मौत भी मांगते रहेंगे, झगड़े भी होते रहेंगे और बदकारी भी फैलती रहेगी और हिर्स भी चलती रहेगी, बदनज़री भी चलती रहेगी, ज़नाकारी भी चलती रहेगी। ये नहीं कि मर्द ही ऐसे करते हैं। मर्द जो करते हैं वो मिट्टी की ईंटों के साथ करते हैं, वो भी औरतों के साथ ही बदकारी करते हैं ना। तो वो जो औरत है वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बीवी है, वो किसी की माँ है, किसी की मासी है, औरत ही है ना। क्योंकि वो कहेगी मेरे तो बंदे के साथ मेरी बनती नहीं, तो इसके साथ बनती है जो महल्ले वाला है। ये सब बातें हैं हम आहंगी ना होने के सबब से। एक दूसरे के साथ वफादार ना होना उस वक्त होता है जब ज़हन नहीं मिलते, और जब ज़हन मिलते हैं तो मैं उन औरतों को भी जानता हूं जिसका बाइबल में जिक्र है, और हमारे दरमियान भी कई ऐसी बहनें हैं, ऐसे भाई हैं जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी याद में गुजारी है, या अपनी बीवी या हस्बैंड की याद में, और उसी याद में फिर खुदा की याद है। 84 साल से एक औरत का जिक्र है बाइबल में, वो दुआ रोज़ों में वक्त गुजारती थी और अपने शौहर की वफादार थी। शादी करना बुरी बात नहीं, लेकिन शादी से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा ज़हन मिलता है या हम किसी लस्ट के शिकार हैं, किसी तरह का लस्ट है।
भले कोई भी चीज़ हो, किसी तरह का भी